بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے شیعہ کا عقیدہ ختم نبوت، اور اس موضوع کو خصوصیت کے ساتھ اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 232 کو موضوع بنا کے جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس پہ اعتراض کیا ہے اور گویا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ شیعہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، اور ان کے الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ گویا ایک نبی کے بجائے 14 نبی مانتے ہیں۔ وجہ کیا بتلائی ہے؟ وجہ بتلائی ہے کہ چونکہ یہ اماموں کو منصوص من اللہ سمجھتے ہیں کہ ائمہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں یا اللہ کے منتخب کردہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ائمہ کو معصوم سمجھتے ہیں، منصوص سمجھتے ہیں، معصوم سمجھتے ہیں، اور تیسری یہ کہ وہ واجب الاطاعت سمجھتے ہیں۔ ابھی مجھے نہیں معلوم کہ ان کے اسی اعتراض سے وسعت مطالعہ کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں عقیدہ ہیں شیعہ کا کہ امام بعد از نبی منصوص من اللہ ہیں، معصوم ہیں، واجب الاطاعت ہیں۔ ہماری ویڈیو موجود ہے منصوص ہونے پہ، اور پھر بھی انشاءاللہ کسی وقت عرض کریں گے۔ لیکن ان تینوں چیزوں میں سے کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ شیعہ ختم نبوت کے قائل نہیں؟ الحمدللہ شیعہ کا مسلمات میں سے ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، بلکہ ہم تو جب فضائل علی ابن ابی طالب پڑھتے ہیں تو ان فضائل میں بھی یہ فضیلت ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ یہ فضیلت پڑھتے بھی ہم ختم نبوت کا اعلان کرتے ہیں جو پیغمبر اکرم نے خود اعلان کیا، اور قرآن مجید کی آیات اپنی جگہ پہ۔ نہج البلاغہ میں 4 مقامات پر جناب امیر علیہ السلام نے، اب فرصت ہوئی تو عرض کروں گا، 4 مقامات پر ختم نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اور مرزا صاحب نے جہاں اس موضوع کے لیے ہے وہ خطبہ 232 ہے، جب جناب پیغمبر اکرم کی رحلت ہوتی ہے اور قالہ وہو یلی غسل رسول اللہ و تجہیزہ، جناب امیر المومنین جب پیغمبر اکرم کو غسل و کفن دے رہے ہیں تو اس وقت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ بأبی انت و امی لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک من النبوت والانباء و اخبار السماء۔ اے رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی رحلت فرما جانے سے نبوت ینقطع بموتک ما لا ینقطع، نبوت و انباء الاخبار، اور خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا ہے۔ دیکھیے 3 چیزیں جناب امیر علیہ السلام نے یہاں بیان فرمائی ہیں، من النبوت و انباء و اخبار السماء، آسمانی خبریں یعنی وحی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے شیعہ کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے، وحی ختم ہو گئی ہے، اور وحی کے بعد کوئی نیا شرعی احکام جاری نہیں ہے، وہی شریعت ہے۔ اب امام کیا ہیں؟ امام اس عقیدے کے، اس نظریے کے، اس شریعت کے محافظ ہیں، لہذا اور یہ حفاظت کب سے ہے؟ یہ حکومت تھی تو بھی حفاظت کرتے رہے، مختلف طریقوں سے نہیں تھی تو بھی کرتے رہے۔ میں یہاں تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا، بس اتنا عرض کروں کہ کیسے اگر ائمہ کے بعد آپ دیکھیں گے تو 36 ہجری میں جب جنگ جمل ہوتی ہے، بخاری میں 2 جگہ پہ یہ روایت موجود ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھائی، اور ایک شخص معمومین میں سے دوسرے کا کندھا ہلا کے کہتا ہے کہ اس شخص نے ذکرنی ھذا الرجل صلاۃ النبی، اس شخص نے تو ہمیں نبی کی نماز یاد دلا دی۔ گویا اس وقت تک دین کی بنیادیں اس حد تک کہ 36 دیکھیے امام علی علیہ السلام کے دور خلافت کی ابتدا ہے، دین میں نماز بھی بدل گئی تھی۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کا طریقہ اور ان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اس دین کی حفاظت کریں، لہٰذا نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وحی نازل ہوتی ہے، نہ یہ ہے کہ کوئی نئی شریعت ہوتی ہے، یہ محافظ شریعت ہیں، مفسر شریعت ہیں۔ رہ گیا ختم نبوت کا سلسلہ، الحمدللہ اس پہ ہمارے شیعہ علماء کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، کم از کم چھوٹی چیزیں تو پڑھ لیا کیجئے۔ یہ ہمارے عقیدے کی میں نے یہ سامنے رکھی ہوئی ہیں کتابیں، بہرحال اب کس کتاب کو پیش کریں۔ بالخصوص بر صغیر کی ایک شخصیت جو یہی علامہ علی حائری، جن کے متعلق یہ واضح ہے کہ انہوں نے 1902 میں غلام احمد قادیانی کے مرتد ہونے کا فتویٰ دیا،
اور پھر غلام احمد قادیانی جب یہ کتاب لکھتا ہے اعجاز احمدی، تو اعجاز احمدی کے بعد اس نے اس کا ایک ضمیمہ لکھا، اور وہ میں دیکھ رہا تھا نیٹ پہ موجود ہے۔ اس ضمیمے میں اس نے کہا کہ جو میرے اس قصیدے کا جواب دے گا میں اس کو 1902 میں 10,000 روپیہ انعام دوں گا۔ اور اس ضمیمے کا جو رسالہ اس نے شائع کیا ہے، اس پہ جو فرنٹ پیج پہ 3 نام ہیں، پیر مہر علی شاہ گولڈا والے، پھر دوسرا ہے مولوی اصغر علی، اور تیسرا اس نے نام لکھا ہے علامہ و مولوی لکھا ہے اس نے مولوی علی الحائری شیعہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرا اس رسالے میں خطاب ان جیسے افراد سے ہیں۔ تو غلام احمد تو شیعہ کو دشمن سمجھتا ہے، اور مرزا صاحب جو ہیں وہ اب ایک نئی منطق لے کے سامنے آئے ہیں۔ بہرحال وحی کے اعتبار سے کہیں کوئی شیعہ اس پہ قائل نہیں ہے، اور اس کے حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے بزرگان کی کتابیں اس پہ دیکھ لیجیے۔ حسام الاسلام سید دلدار علی غفران معاب کی کتاب ہے، یہ نبوت اس کا موضوع ہے، اس کو دیکھیے۔ ہمارے استاد محترم ہیں آیت اللہ العظمیٰ آغائی جعفر سبحانی، ان کی کتاب ہے الخاتمیہ فی الکتاب والسنہ والعقل الصریح، اس کو پڑھ لیجئے۔ اور بہت ساری کتابیں، خود علامہ حائری کی کتاب تھی غایت المقصود، اس کتاب کو میں بہرحال نہیں دیکھ سکا، لیکن اس کتاب کو موضوع یہی ہے ختم نبوت۔ تو جب ہم شیعہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر خواہ ان پہ الزام لگانا کہ یہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں۔ اور میں گزارش کروں مرزا صاحب جیسے اسکالر سے اور باقی حضرات سے بھی کہ ایسی اختلافی چیزیں دیکھیے، میں اب ثابت کروں اگر کہ جناب اہل سنت کے ہاں ختم نبوت کا کیا سلسلہ ہے، خود نبوت کا سلسلہ پھر آ جائے گا، تو میں یہ گزارش کروں کم از کم کہ آپ وہ صلح حدیبیہ کے واقعے کو پڑھ لیجئے، حضرت ابوبکر صدیق اور جناب عمر فاروق کے اس مکالمے کو دیکھ لیجئے، تو خود سمجھ آ جائے گی کہ نبوت کی حیثیت کیا تھی، بجائے اس کے کہ پھر بعد میں ختم نبوت کی بحث ہو۔ لہٰذا ان چیزوں کو چھیڑیں گے، ہم کہیں گے آپ کا ختم نبوت میں یہ کمزوری ہے، آپ کہیں گے شیعہ میں الحمدللہ اگر وحی کا سلسلہ ہے تو یہ ہم مسلمہ طور پر وہی منقطع رہ گیا۔ ایک مسئلہ چلتا ہے کہ جناب فرشتوں کا آنا، پہلے تو یہ ہے کہ فرشتے کوئی احکام شرعیت لے کے نہیں آتے، اور الہام وغیرہ کا سلسلہ یہ موضوع بحث ہے کہ آیا کس حد تک ہوتا ہے، لیکن یہ فقط شیعہ میں نہیں، یہ میرے سامنے موجود ہے، سعودی عرب سے شائع شدہ قرآن مجید ہے، اردو ترجمہ، اور اس پہ جو حاشیہ لکھا ہے، اور مجھے پسند ہے ان کے اردو کے اعتبار سے بھی اور اختصار کے حوالے سے بھی، جناب شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا۔ آپ دیکھیے اس میں سورہ حامیم سجدہ، سورہ فصلت، سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 30 کو اگر آپ دیکھیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اگر شیعہ کے ہاں یہ بات ہوتی ہے کبھی کہ ملائکہ آتے ہیں، یا ملائکہ مثلا کربلا میں یہ صدا آئی ملائکہ کی، یا مثلا جناب امیر المؤمنین کے حوالے سے صدا آئی، تو وہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے قرآن مجید کے سورہ میں موجود ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تحقیق جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اسی پر قائم رہے، ان پر اترتے ہیں فرشتے، اور پھر آگے بات جو ہے وہ جاتی ہے، ان پر اترتے ہیں فرشتے۔ جناب عثمانی صاحب اس کے حاشیے میں کافی تفصیلی حاشیہ، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک پوائنٹ انہوں نے لکھا ہے تنبیہ، لکھتے ہیں بہت ممکن ہے کہ متقین و ابرار پر اس دنیاوی زندگی میں بھی ایک قسم کا نزول فرشتوں کا ہوتا ہو،
اب یہ ہے قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کہ متقین و ابرار پر اس دنیاوی زندگی میں بھی ایک قسم کا نزول فرشتوں کا ہوتا ہو جو اللہ کے حکم سے ان کے دینی و دنیاوی امور میں بہتری کی باتیں الہام کرتے ہوں، جو ان کے شرح صدر اور تسکین و اطمینان کا موجب ہو جاتا ہے۔ آگے پھر جو ہے وہ تفصیل انہوں نے لکھی ہے۔ تو یہ بحثیں دونوں طرف ہیں، اور حقیقت ہے اس کو کہ ہم اس قسم کے نزول کا قائل ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان بحثوں کو نہیں چھیڑیے۔ شیعہ کا عقیدہ ختم نبوت واضح ہے، شیعہ منکر ختم نبوت کو مرتد سمجھتے ہیں، اور اگر زیادہ بحثیں جو ہیں وہ بہرحال اب نہج البلاغہ میں 4 مقامات میں نے یہاں کوشش کی تھی کہ پیش کروں، لیکن زیادہ وقت آپ کا نہ لوں۔ میں اتنا عرض کروں گا جناب مرزا صاحب، اگر یہ بحثیں اس انداز سے ہوں گی تو مناظرے دوسروں کے لیے ایک مفت کا ہتھیار آ جاتا ہے۔ میں تحقیق کروں گا اہل سنت برادران کی کتابوں کے، آپ جو ہیں وہ شیعہ پہ یہ چیزیں الزامات لگائیں گے، اور اگر کوئی مرزائی کوئی ختم نبوت کا منکر اس کو لے کے کہے آپ بھی سچے ہیں اور آپ بھی سچے ہیں، تو کس کا ہم کام آسان کر رہے ہیں اور کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ میں نے ایک رسالہ دیکھا، الفاظل نام کا ایک رسالہ ہے، ابو الوفا محمد طارق خان، یہ نیٹ پہ موجود ہے، ظاہراً یہ کینیڈا میں ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تبلیغی جماعت عقائد و افکار، اس میں اگر آپ جا کے دیکھیے اس کے صفحہ 64 پہ وہ جا کے لکھتے ہیں نظریات اور مقاصد کے آئینہ میں، تو پھر آگے لکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے دعویٰ کے اصل ذمہ دار یہ دیوبندی علماء ہیں، کیونکہ قادیانی مذہبی اعتبار سے حنفی دیوبندی ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت کے ضمن میں ان کی اس لغزش کا اصل سبب دیوبندی علماء کی کتابیں ہیں۔ یہ خود اس حد تک، اور پھر انہوں نے شیعہ کے بارے میں بھی لکھا ہے، ایک جگہ پہ یہ لکھتا ہے زمیمہ میں، اعجاز احمدی کی زمیمے میں وہ لکھتا ہے کہ مولوی علی حائری، وہ جو علامہ حائری لاہور والے تھے، ان کو خطاب کر کے یہ لکھتا ہے کہ مولوی علی حائری اپنے حسین کو بھی مدد کے لیے پکار لے۔ تو بہرحال کوشش کیجئے کہ جو عقیدہ ختم نبوت شیعہ کا ہے اسی کو صحیح سمجھیے، اپنی طرف سے عقیدے منسوب مت کیجئے۔ پروردگار ہمیں دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس زمانے میں ان مناظرانہ بحثوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔